کہ جہاں سرے سے ہر چیز مٹ چکی ہو اور لٹ چکی ہو، گھر پورا ختم ہو چکا ہو، خاندان ختم ہو چکا ہو، نہ دولت ہو، نہ کوئی سرمایہ ہو، نہ گھر بار ہو، اور نئے سرے سے ایک زندگی بنانی ہے، یہ سب سے اہم پہلو ہمارے چوتھے امام کا ہے۔ اس کی تشبیہ جو علماء کرام اور محدثین اور عرفاء نے اور سیرت ائمہ لکھنے والوں نے جو اس بات کی تشبیہ دی ہے، وہ اس بات سے دی ہے کہ طوفان نوح جب آیا تو پوری دنیا مٹ گئی، برباد ہو گئی۔ طوفان ایسا تھا کہ زمین نے پانی کر دیا ساری زمین کو، ابلنے لگا پانی، اور آسمان سے بھی پانی برسنے لگا، تو سوا پانی کے کچھ بھی نہیں تھا۔ پوری انسانیت غرق ہو گئی، پتہ ہی نہ چلا کہ کہاں شہر تھے، کہاں ملک تھے، کیا سرحدیں تھیں، زمین ہی نہیں نظر آ رہی تھی، پانی نظر آ رہا تھا، اور ایک کشتی چل رہی تھی۔ تو وہ کشتی جو تھی، جسے قرآن نے سفینہ نوح کہا ہے، وہی ایک پناہ گاہ تھی اس وقت روئے زمین پر کہ جب زمین نہیں نظر آ رہی تھی، اور جتنے لوگ اس میں موجود تھے وہی بچے تھے۔ کشتی چلتی رہی، اور پھر طوفان تھما، بارش رکی، لیکن پانی زمین کا کم نہیں ہوا۔ تو حضرت نوح کو یہ حکم مل گیا کہ اب کشتی سے اترو، کہیں زمین نظر آئے تو اتریں۔ پانی تھا لیکن حکم الہی تھا۔ تو کشتی میں جو جانور، پرندے، انسان تھے، تو اس میں ایک کبوتر سے حضرت نوح نے کہا کہ پرواز کر اور دیکھ کر آ کہ زمین کہاں ہے۔ کبوتر نے سیر کی فضا میں، اور سیر کرتا ہوا کوہ جودی اسے نظر آئی، ایک پہاڑ جس کا نام کوہ جودی ہے، جہاں زیتون کے درخت لگے تھے۔ تو وہ تو ظاہر ہے معصوم پرندہ ہے، حضرت نوح کو کیسے بتاتا کہ خشکی نظر آ گئی، زمین نظر آ گئی۔ تو اس نے زیتون کے درخت کا ایک پتا توڑا اور اپنی منقار میں پتے کو دبا کر واپس آیا، اور حضرت نوح کے قدموں میں زیتون کا پتا رکھ دیا۔ تو حضرت نوح نے خوشی کا اظہار کیا اور کشتی والوں کو بتایا کہ زمین مل گئی ہے، اور یہ درخت کا پتا یہ بتا رہا ہے کہ قریب میں کہیں زمین ہے جہاں زیتون کے درخت لگے ہیں، اس پرندے نے بتایا۔ تو اب یہ تاریخ حضرت نوح کی انسانوں تک کیسے پہنچتی؟ تو اللہ نے تاریخ کو محفوظ کیا ایک سورے میں، اور ارشاد فرمایا اللہ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔
یعنی تاریخ کے 4 بڑے ادوار ہیں جن کو ہم دوسری صورت سے بچوں کو اپنی ہسٹری میں پڑھاتے ہیں کہ انسانیت کتنے ادوار سے گزری، تو ہم اس کو یوں پڑھاتے ہیں کہ پتھر کا دور اور لوہے کا دور۔ دوسری تیسری کلاس میں بچوں کو جو زمین کی ہسٹری پڑھائی جاتی، تاریخ، قرآن نے اسے اس طرح بتایا کہ انسانیت کے ارتقائی کتنے دور گزرے۔ تو اس میں اللہ نے قسم کھائی کہ مجھے انجیر کی قسم، والتین، زیتون کی قسم، طور سینہ پہاڑ کی قسم، اور بلد الامین یعنی امن والی زمین کی قسم۔ تو انسانیت کے یہ 4 دور ہیں۔ پہلا دور، حضرت آدم کو زمین پہ بھیجا گیا اور جنت کا لباس ان سے واپس لے لیا گیا۔ جب وہ زمین پر آئے تو لباس کی تلاش تھی، تو پتوں میں سب سے بڑے پتے جو ہوتے ہیں وہ انجیر کے ہوتے ہیں، اور انجیر کا درخت انہیں نظر آیا، اس کے پتے توڑ کر انہوں نے ایک لباس تیار کیا۔ پہلا لباس درخت کے پتوں سے بنا جسے آدم و حوا نے پہنا۔ تو یہ ایک وہ ارتقائی دور کہ جب انسان کو لباس بنانا آ گیا، جسم ڈھکنا آ گیا، اس دور کی قسم، والتین، انجیر والے دور کی قسم۔ اب یہ دوسرا دور ہے کہ زمین مٹ چکی اور نیا ارتقاء انسانیت کا شروع ہو رہا ہے۔ اس کا آغاز ایک زیتون کے پتے سے ہوگا، اس لیے اللہ نے کہا والتین والزیتون، اور زیتون والے دور کی قسم یعنی نوح کے دور کی قسم۔ اب اس کے بعد جو ارتقائی دور آتا ہے وہ حضرت موسیٰ کا ہے کہ جہاں کوہ طور پہاڑ پر جا کے وہ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، تو ایک معاشرت یہاں سے شروع ہوگی بنی اسرائیل کی۔ اس لیے کہا اللہ نے وَطُورِ سِینِینَ، مجھے اس پہاڑ کی قسم، طور کی قسم۔ یہ ایک ارتقائی دور ہے۔ اور پھر سب سے بڑا ارتقاء جو ہے وہ مکے کی زمین پر ہوا، جسے اللہ نے کہا امن والی زمین۔ تو چوتھا دور وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور مجھے اس امن والی زمین کی قسم جہاں محمد موجود ہے۔ تو آدم، نوح، موسیٰ اور سرکار دو عالم۔ تو اس میں دوسرا دور جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے کہ آدم سے نوح تک جو آبادی ہوئی تھی وہ پوری قوم فنا کر دی گئی پیغمبر کو نہ ماننے پر۔ اس پہ نہیں فنا ہوئی کہ اللہ کو نہیں مانتے، اس پہ نہیں فنا ہوئے۔ جو میرا نمائندہ ہے اس کا اقرار جو نہ کرے وہ قوم تباہ کر دی جاتی ہے، برباد کر دی جاتی ہے، اس پہ عذاب آ جاتا ہے۔ ہمیشہ عذاب آ گیا۔ جس نے جناب صالح کو نہ مانا وہ فنا کر دیے گئے، جنہوں نے جناب ہود کو نہیں مانا وہ فنا کر دیے گئے، فرعون کی قوم نے موسیٰ کو نہیں مانا وہ فنا کر دیے گئے۔ تو جتنے بھی عذاب آئے پیغمبروں کی تکذیب کرنے پہ آئے، پیغمبر کو چھٹانے پر۔ اللہ نہیں، اس میں بیچ میں اللہ نہیں آ، چونکہ ہمارے نمائندے کو تم نہیں مان رہے اس لیے ہم تمہیں فنا کر دیں گے، جو وسیلہ ہے جس کے ذریعے تمہیں ہدایت ملنے والی ہے۔ تو اب عذاب آ چکے، قیامت کیوں رکھی گئی؟ یہ بھی کہا گیا کہ بھی پیغمبر کی قوم پر عذاب نہیں آئے گا، وعدہ ہو گیا رحمت للعالمین ہے۔ بڑے مزے میں رہ گئے مسلمان، ہر نبی کی قوم پر عذاب آیا، مسلمان مست ہیں، ہم پہ تو آئے گا نہیں، اس لیے کہ سرکار کی امت پہ عذاب آئے گا نہیں، اور مست ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے تو مست تھے ہی، اب بہت زیادہ مست ہو رہے ہیں، لیکن یہ بھولے ہوئے ہیں کہ آخری عذاب کا نام قیامت ہے۔ وہ اس بات کے لیے رکھی گئی کہ جو آل محمد کو نہ مانے گا تو پھر اس کو آنا ہے، اس کو آنا ہے۔ اور کوئی بڑی دلیل کی ضرورت نہیں کہ میں آیات پڑھ کر یہ سمجھاؤں کہ قیامت جو ہے اس بات کے لیے آئے گی کہ جس نے آل محمد سے انکار کیا ہے ان پر یہ عذاب آئے گا۔ سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ اول توحید، دوسرے عدل، اول توحید دوسرے عدل،
تیسرے نبوت، چوتھے امامت، امامت کے فوراً بعد قیامت۔ اس کے معنی قیامت امامت سے جڑی ہے، جو امامت کا انکار کرے گا قیامت اس کے لیے۔ قیامت کس کے لیے؟ جو تکذیب کرے 12 اماموں کی، علی سے مہدی تک، قیامت اس کے لیے۔ اور اہل سنت کی بہت مشہور کتاب ہے مستدرک حاکم، کئی جلدوں میں، تو اس میں ایک حدیث حاکم نیشاپوری جو کہ اس کتاب کا مؤلف ہے لکھتا ہے، ایک حدیث اس نے کہ اصحاب پیغمبر نے پوچھا، سرکار بتا رہے تھے جب سور پھونکے گا تو ساری مخلوق مر جائے گی، اور جو لیٹے ہوں گے وہ کھڑے ہو جائیں گے، جو کھڑے ہوں گے وہ بیٹھ جائیں گے، اور ایک ایسی زمین میں گھڑگھڑاہٹ ہوگی کہ لوگوں کے کلیجے بہہ جائیں گے پانی ہو کے۔ اسی کا نام قیامت۔ سور پھونکنے کے بعد تو اصحاب گھبرا گئے، تو اصحاب نے کہا سرکار ہم تو آپ کے کلمہ گو ہیں، تو کیا ہم لوگوں پر بھی عذاب آئے گا؟ تو آپ نے کہا سب پہ آئے گا عذاب، سب پر آئے گا، عذاب سے کوئی نہیں بچے گا۔ تو اصحاب نے کہا تو کوئی اللہ سے پوچھئے کہ ایسی کوئی ترکیب ہے کہ ہم لوگ بچ جائیں مسلمان۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جب سور پھونکے گا اور چاروں طرف سے عذاب کے آثار نظر آئیں تو جو چیخ چیخ کر میری آل پہ درود پڑھے گا وہ بچ جائے گا۔ اب جسے درودی نہ یاد رہے گا تو وہ سور پھونکنے کے بعد کیا بچے گا؟ وہ تو وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا، جیسے طوفان نوح میں ان کی قوم مبتلا ہو گئی۔ تو اب کوہ جوتی جب نظر آ گئی تو وہاں کشتی رکی اور نئے سرے سے آبادی زمین پہ شروع ہوئی، اور زمین پانی کو پی گئی، اور پھر زمین نظر آنے لگی۔ پھر حضرت نوح نے زمین کے حصے کیے اور اپنے بیٹوں میں اور پوتوں میں زمین کو تقسیم کر دیا، اور انہی بیٹوں اور پوتوں کے نام سے زمینوں کے نام رکھ دیے گئے، ملکوں کے نام رکھ دیے گئے، اور انہیں وہ زمین دے دی کہ اب تم آباد کرو۔ تو حضرت نوح کے بعد دوبارہ دنیا جو آباد ہوئی وہ حضرت نوح کی وجہ سے آباد ہوئی، مٹی ہوئی دنیا۔ تو اس لیے جناب سید سجاد کو نوح ثانی کہتے ہیں کہ کربلا میں سب کچھ مٹنے کے بعد دوبارہ سادات کی بستی کو بسانے والے کا نام سید سجاد ہے، اس لیے انہیں نوح ثانی کہتے ہیں۔ اور دوسرا خطاب آدم ثانی ہے۔ آدم ثانی اس لیے کہتے ہیں جناب سید سجاد کو کہ انسانیت کی بنیاد زمین پر آدم نے رکھی، یعنی اولاد آدم سے دنیا آباد ہوئی۔ تو سادات سب کٹ چکے تھے کربلا میں، سید سجاد نے دوبارہ سادات کو زندہ کیا، یعنی امام محمد باقر سے جب نسل چلی تو سادات بڑھے۔ اس لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں اور نوح ثانی بھی کہتے ہیں۔